اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیا کام کر رہی ہے اور کی خاموشی ایک مجرمانہ فعل ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کیا کیا ہے یا اس پر کیا کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو تفصیلات بیان کریں گے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد 9 مئی کے بعد جو گرفتار ہے، اس وقت ابھی تک یہ پاکستان تحریک انصاف کی وحید رہنما جو لاہور سے اس وقت جیل میں، اور باقی میرا خیال ہے کہ تمام خواتین رہا چکے ہیں، جیسا صنم جاوید، خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ اور عائشہ بھٹو اور دیگر خواتین جو قید تھی وہ 90% مکمل رہا ہو چکی ہیں۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی تک کیوں قید ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پاکستان کی واحد خواتین ہے جو جیل میں بیٹھ کے جو کسی پارٹی کی سربراہ نہ ہونے کی حیثیت میں لاہور سے نواز شریف کے گھر میں گھس کر ڈاکٹر یاسمین راشد نے 70,000 کی ووٹوں کی لیڈ سے ہرایا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر آپ میری بات پر یقین نہ کریں تو پاکستان کے تمام نجی میڈیا اور اینکر نون لیگ کے حامی اس بات پر مکمل ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن جیت چکی ہیں اور نواز شریف الیکشن ہار چکے ہیں۔ یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں اور اس بات پر سب کا ایگری ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کو ہرا دیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پشاور میں نواز شریف کی سیٹ ہار گیا، اس کا 45 فارم حاصل کر لیا، جس سے بنیاد پر وہاں نواز شریف کو نہیں جتایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا چونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں تھی، اس لیے اس کو زیادہ تر کم کیا جا سکتا، اس لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیٹ نواز شریف کو تحفہ دی گئی۔ اب میں اگر نواز شریف کی جگہ ہوتا تو سب سے پہلے یہ سیٹ چھوڑ دیتا کہ میں جو عوام کا فیصلہ اسے تسلیم کرتا، لیکن اس طرح نہ کرتا کہ ایسے نواز شریف کی طرح کہ پاکستان کی ایک جو خاتون قید ہے وہ الیکشن جیتے اور اس کی سیٹ پر پرجان اور قبضہ جما کر بیٹھا، اور اسے تھوڑی سی شرم اور غیرت بھی انسان کو نہ ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ انسان کیا ہے۔ دیکھیے کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد سیٹ الیکشن جیتی ہے تو اسے حق دینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد پر جیتنا اس کا حق اور اس کو سیٹ واپس کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کے تمام عدالتی نظام کی فیلئر ہے کہ ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہیں۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد پر 9 مئی کے کیس ہیں، مثال کے طور پر اس پر 2 یا 3 کیس بنتے تھے، مثال کے طور پر ایک تھانے کے حدود سے ڈاکٹر یاسمین راشد کیسے باہر جا سکتی، اس لیے ڈاکٹر یاسمین راشد پر بہت سے کیس بنائے گئے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کا عدلیہ نظام آج بے نقاب ہو چکے، اور جو بے نقاب ہے وہ سب سے پہلے کہ ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہ ضمانت دے سکے۔ مثال کے طور پر ججوں کو یہ سوال اب پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جگہ جہاں دوسرے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ چھوٹ گیا، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد وہاں قید ہے۔ ابھی تک یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، نہ سیشن کورٹ سے، نہ لاہور ہائی کورٹ سے، یہ بہت بڑا مجرمانہ فعل۔ اب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس پر کیا کری، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے ضمانت کی درخواست کیوں نہیں دی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ باہر ہے۔ مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی، دوسرے اور عمر سرفراز چیمہ اور دیگر لوگ بھی قید ہیں، ان پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے۔ اور یہ لوگ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو چاہیے تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیتے اور کہتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور اس کو دیگر کیسوں میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک اور درخواست بھی دی جا سکتی تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور یہی بھی کہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیسوں اور ضمانتوں کا فیصلہ کرنے کا عدالت حکم دے اور اس میں فیصلہ کرے، لیکن پی ٹی آئی کی جو مین لیگل ٹیم ہے وہ اس کرنے میں ناکام رہی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کے لیے یہ میں اس لیے ویلاگ بنا رہا ہوں تاکہ پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات رہے، اور ان لوگوں کی میں آواز بن رہا ہوں جن کی کوئی آواز نہیں بن رہا۔ اور اب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام آتا ہے، نہ دیگر لوگوں کا
نام آتا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں جو اس وقت بے گناہ قید ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے پی ٹی آئی کی نہ مین لیڈرشپ ابھی تک ڈاکٹر عالوی کے سوا نہ کوئی ملیں گے، جو جیتے ہوئے ہیں وہ بھی، جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ نہیں ملیں گے، نہ وہ لوگ ملیں گے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ لاہور میں جاتے اور لکھپت جیل میں جاتے، ان لوگوں سے ملاقات کرتے، ان کا حوال انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا اور اس پر بحث کرتے، لیکن افسوس کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے نہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، نہ پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہے وہ نہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے بیرسٹر گوہر علی کہ آپ ان لوگوں کے لیے نہ آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کس لیے بنائے، اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے کہ چیئرمین گوہر علی نے جو پی ٹی آئی کے لوگ قید ہیں ان کے لیے کیا آواز اٹھائی اور کیا نہیں اٹھائی۔ دیکھیے اگر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم چاہے تو فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھی درخواست دے سکتی ہے کہ ایک مقدمے میں دیگر مقدمے کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس پر بھی خاموش ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم اسی طرح لوگوں کی جو ان کی آواز نہیں بنتی ان کی آواز بنتے رہیں گے اور ان کو حقوق اور پاکستانی قوم کے لیے یہ آواز بنتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔